رب ذوالجلال کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت توفیق ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے اس کا دل خیر کی طرف کھینچتا ہے، اس کا جی چاہتا ہے میں نیکی کروں، میں اپنے فرائض اور ذمہ داریاں ادا کروں۔ اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ اپنی توفیق اٹھا لے اس کا دل خیر کی طرف نہیں بڑھتا۔ تمام تر اسباب ہونے کے باوجود وہ بندہ اپنا فرض ادا نہیں کر پاتا۔ ایک بندے کے پاس مال ہے، زکوٰۃ فرض ہے، مال ہے اور زکوٰۃ فرض ہے، ادائیگی زکوٰۃ کے لیے اتنی توفیق کافی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دے پا رہا۔ مطلب اس کا یہ اس کے پاس عام توفیق ہے لیکن خاص توفیق نہیں ہے۔ جو آج ہماری مراد ہے وہ ہے نیکی کی چاہت، رغبت، جو اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہوتی ہے۔ یوں ہی کاشتکار ہے، ہزاروں ایکڑ اراضی پر اس کی پیداوار ہے، وہ عشر نہیں دے رہا۔ توفیق عام ہے لیکن اب اللہ تعالیٰ کے حق اور فرض کو ادا کرنے کی چاہت نہیں، جسے توفیق خاص کہتے ہیں، تو وہ بندہ اپنا فرض پورا نہیں کر پاتا۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ توفیق اس شے کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے نفس کے سپرد نہ کرے بلکہ اس کو اپنی رحمت کا سہارا دے، ٹیک دے، اس کو نیکی کی چاہت اور رغبت دے، یہ اس کی توفیق ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے نفس کے سپرد کر دے، اس کی رحمت کا سہارا میسر نہ رہے، کہا جائے گا کہ یہ شخص بے توفیق ہے، اس کو توفیق میسر نہیں ہے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ ایک غلام اپنے مالک کے ساتھ جا رہا تھا، اذان کی آواز گونجی تو ان کا گزر مسجد کے قریب سے ہوا۔ غلام نے کہا حضرت مجھے اجازت دے میں نماز پڑھ لوں۔ مالک نے کہا جلدی پڑھ کے آ جاؤ، میں یہیں تمہارا انتظار کرتا ہوں۔ غلام اندر نماز پڑھنے گیا، تھوڑی سی دیر ہو گئی، باقی نمازی نکل کر چلے گئے۔ مالک کو غصہ آیا کہ دیگر نمازی چلے گئے اور یہ ابھی تک اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑی دیر اور انتظار کیا، وہ نہیں آیا۔ مالک کا غصہ بڑھ گیا، اس نے چلا کر کہا کہ تجھے کس نے اندر پکڑ لیا ہے؟ اور نمازی چلے گئے، تو باہر نہیں نکل رہا۔ غلام نے اندر سے آواز لگائی کہ مجھے وہ اندر سے باہر نہیں آنے دے رہا جو تجھے باہر سے اندر نہیں آنے دے رہا۔ یعنی جس نے تجھے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہونے کے باوجود اندر آنے کی توفیق نہیں دی، اس نے مجھ پر ایسا کرم کیا اور ایسی توفیق دی ہے کہ میرا اندر سے باہر آنے کو جی نہیں کرتا۔ مجھے نماز میں ایسی حلاوت، لذت اور چاہت نصیب ہے۔ جناب والا، بندہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور بے توفیقی کے درمیان رہتا ہے۔ کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے، کسی کو نہیں دیتا۔ اور جس کو توفیق حاصل ہے اس کا نظریہ، عقیدہ اور ایمان ثابت ہے، اور جس شخص سے یہ توفیق اٹھا لی جائے اس کا ایمان، عقیدہ، اس کا عمل، یہ سب خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایک دعا بڑی کثرت سے کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے پروردگار، میرے دل کو دین پر ثابت رکھنا۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کی حضور آپ یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تو فرمایا بندے کا دل رحمان کی قدرت میں ہے، اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، یعنی اس کی قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہے بندے کا دل پھیر دے اور چاہے تو بندے کا دل ثابت رکھے۔ یہ بات بندے کو اس فکر میں مبتلا کرتی ہے کہ وہ رب سے توفیق مانگے کہ مالک مجھے ثابت رکھنا، مجھے لغزش کے سپرد نہ کرنا، مجھ سے اپنی توفیق کو نہ اٹھانا۔ حضرت شعیب علیہ السلام تمام تر مخالفتوں اور مزاحمتوں کے باوجود ثابت قدم رہ کر دعوت حق کا پرچار کرتے رہے، تو آپ نے اس وقت یہ کہا تھا وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ،
علیہ توکلت و الیہ انیب، یہ سب توفیق میرے رب کی طرف سے ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ایک بندے کے پاس مالی وسعت ہے، صحت ہے، قدرت حاصل ہے، اختیار بھی ہے، اس کے پاس خیر کی توفیق ہے، لیکن اگر دل میں چاہت نہیں، وہ خیر کا کام کر نہیں پاتا، تو اس توفیق عام کے ساتھ جو خاص توفیق تھی وہ اس سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ خاص توفیق مانگا کریں کہ پروردگار تو نے ہمیں صحت دی، مالی وسعت دی، قدرت دی، لیکن پھر بھی میں خیر نہیں کر پا رہا، میرے مولا تو مجھے اپنی وہ خاص توفیق عنایت کر دے جس سے دل تیری طرف کھینچے اور میں خیر کی چاہت پاؤں، اس کی طرف رغبت حاصل کر سکوں۔ بے توفیقہ شخص نہ تو ماں باپ کی خدمت کر پاتا ہے، نہ بچوں کی صحیح پرورش کر پاتا ہے، نہ بیوی کے حقوق ادا کر پاتا ہے، نہ ہی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر پاتا ہے، اور نہ ہی سوسائٹی کا ایک بہترین فرد بن سکتا ہے، اور نہ ہی ملک و قوم کا بہترین لیڈر یا خدمت گزار بن سکتا ہے۔ جس کو توفیق حاصل ہو، پھر وہ 2 سال اور 3 ماہ کے مختصر عرصے میں دنیا کے اندر عدل قائم کر کے سیدنا فاروق اعظم کے دور کی یاد بھی تازہ کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز مختصر سے وقت میں اللہ کی توفیق ایسی حاصل رہی کہ تھوڑے وقت میں برکت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر وہی نظام قائم کرنے میں ان کی مدد فرمائی جو سیدنا فاروق اعظم نے قائم کر کے ایک مثال قائم کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگے، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو خیر کی توفیق نصیب فرمائے۔ حسبی ربی جل اللہ